بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں اور مشکلات ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات دور فرما دے۔ آپ لوگوں کی جتنی بھی دعائیں ہیں اور حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا اور ہر حاجت کو جلد سے جلد قبول فرما دے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، جب بھی آپ لوگ رات اپنے بستر پر جا کر سو جاؤ اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جائے، تو آپ لوگوں کی آنکھیں کھلتے ہی آپ لوگوں نے فوراً یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، ایک ہی مرتبہ اگر آپ لوگ اس پر عمل کریں، جب آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جائے تو آپ لوگوں نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے دل میں جو بھی دعا آئے گی، آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً آپ لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان رات کو سو جائے اور رات کے کسی حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے، وہ جاگ اٹھے اور وہ یہ دعا پڑھے، تو دعا کے پڑھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، یہ دعا کیا ہے، وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو پورا طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ایسی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ جزاکم اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں سے یہ بات کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، حاجات مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں اور حاجات قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں پر پریشانیاں، مشکلات آتی ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، روتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی پریشانیاں، مشکلات دور نہیں ہوتی۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم لوگ اگر اپنے لیے دعا مانگے تو دعا کے جو شرائط ہیں، ہم ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اگر کوئی انسان اپنے لیے دعا مانگتا ہے لیکن ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھتا، تو آپ لوگ اس بات پر مکمل یقین رکھیں کہ کبھی بھی اس کی دعا پوری نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ اپنے لیے دعا مانگتا رہے گا لیکن اس کی دعا پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی دعا کے دوران یہ شرائط موجود نہیں ہے۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، وہ شرائط کون سی ہے؟ تو ان شرائط کو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنی ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھا لینے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر کوئی بھی دعا اثر نہیں کرتی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ لوگ دعا مانگو تو آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ہو۔ دعا مانگتے ہوئے اخلاص کے ساتھ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جتنا یقین رکھو گے، اتنا ہی آپ لوگوں کی دعا میں اثر ہوگا۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ہو تو آپ کی دعا میں اثر ہوگا۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اطاعت الہی میں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور قبولیت کا یقین کامل رکھتے ہوئے دعا کرو، اور اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ واقعی غافل کی دعا کو ہرگز قبول نہیں فرماتے۔ تو جب آپ لوگ دعا مانگو تو اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، یقین کے ساتھ دعا مانگو، اور غفلت کے ساتھ دعا مت مانگے، بلکہ پوری توجہ
کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط علماء کرام فرماتے ہیں کہ کھانا پینا پہننا حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو۔ اگر حرام کی آمیزش ہوئی تو پھر بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پراگندہ سر اور گرد آلود آدمی لمبا سفر کرتا ہو، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اپنے لیے دعا کرتا ہو اور یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، کیسے اس کی دعا قبول ہو، حالانکہ اس کا کھانا پینا اور پہننا حرام کا ہے اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ یعنی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب حاجی حرام مال لے کر حج کو جاتا ہے اور لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا اس کا جواب دیتا ہے کہ تیرا لبیک اور صادق قبول نہیں ہے، کیونکہ تیرا توشہ حرام کا ہے، تیرا خرچہ حرام کا ہے، تیرا حج سراسر بوجھ اور گناہ ہے اور مقبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے حرام کی کمائی سے، حرام کی آمدنی سے خود کو دور رکھنا ہے۔ اپنا کھانا پینا لباس سب کچھ آپ لوگوں نے حلال طریقوں سے کمانا ہے، کھانا ہے اور پینا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، تیسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے سے، مکر و فریب سے، قمار بازی سے، شراب نوشی سے، حسد، تکبر، کینہ اور غیبت جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، کیونکہ یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں ان کی بڑی برائی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ دو تین شرائط ہے جو علماء کرام نے لکھے ہیں کہ دعا کے کرنے سے پہلے ان شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھی جائے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجات پوری نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ گلے اور شکوے کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں اور حاجات قبول نہیں ہوتی، تو ان کو چاہیے کہ ان شرائط کا لحاظ رکھے، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ لوگوں کو آج کا وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ لوگ وظیفے کو غور سے سنیے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس انسان کی رات کے وقت آنکھیں کھل جائے اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو پوری فرمائے گا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ تو کلمات آپ لوگ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کا آپ لوگ اسکرین شاٹ لیں، اس کو یاد کریں، اور جب آپ لوگوں کے رات کے کسی بھی حصے میں آنکھیں کھل جائے تو فوراً ان کلمات کو پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو دولت کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے دولت رزق مانگے۔ اگر گھر میں برکت نہیں ہے تو برکت کی دعا مانگے۔ اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو اپنے لیے نیک اور صالح اولاد مانگے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو محبت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور پیار پیدا فرما۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جائز دعائیں ہیں، حاجات ہیں، آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اور اس بات کا یقین کر کے دعا مانگے، کیونکہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں، جو طریقہ میں اپنا رہا ہوں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ پیغمبر ہے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔